الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی کثرت سے حمد بیان کی جائے۔ جب کچھ کائنات میں کچھ نہ تھا تب بھی اسی کی حمد تھی، اور جب کائنات میں کچھ نہ ہوگا پھر بھی اسی کی حمد ہوگی۔ اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جمعہ کے روز آپ پر درود و سلام خصوصیت کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ کیونکہ جمعہ کے روز حضور اپنے غلاموں کا درود خود سماعت فرماتے ہیں، اور فرشتے درود پڑھنے والوں کے نام لکھ کے حضور کی بارگاہ میں وہ تختی پیش کرتے ہیں کہ جس پر درود پڑھنے والوں کے نام جمعہ اور جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، اس رات جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کے نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء امت پر، صلحاء امت پر۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حضرت امام بخاری کا تعارف ہے اور ساتھ حفاظت حدیث۔ امام بخاری کے تعارف سے پہلے سنیں کہ روایات میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کا جب تذکرہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اور صالحین کا ذکر یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ انسان جب نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مختصر سا تعارف، آپ کا ذکر کریں گے، اور پھر حفاظت حدیث پہ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آج کے زمانے میں جو انکار حدیث ہے، حدیث پاک کو معمولی سمجھنا، سنت رسول کی کوئی اہمیت کا نہ ہونا، لوگوں کے دلوں سے سنت رسول، حدیث رسول کی اہمیت کو کم کرنے کے فتنے بڑے ہی عام ہوتے چلے جا رہے۔ آپ کسی کے سامنے بات کریں تو یہی جواب ملتا ہے کہ یہ تو ایک سنت ہی ہے، ایک سنت ہے، کون سا فرض واجب ہے، اور کہا جاتا ہے تو میں یہ اس حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ بڑے لوگ ایسے آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جو کہتے نظر آئیں گے یہ حدیث میں نہیں اس کو مانتا۔ تو ایسے چند ایک باتیں میں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ امام بخاری کا تعارف کیا ہے؟ امام بخاری دین اسلام میں، ہمارے دین میں قرآن مجید کے بعد جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے، اصح الکتب جو ہے وہ امام بخاری کی جو صحیح ہے وہ صحیح بخاری ہے، کہ جس کے اندر امام بخاری نے 7000 کم و بیش حدیثیں اکٹھی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تحفے میں پیش کی ہے، اور وہ کتاب اتنی مقبول ہے
کہ عرب و عجم کے علماء بخاری شریف کو پڑھتے ہیں، اور آج تک امام بخاری آج 3 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تعلیف کو ایسا دوام عطا فرمایا ہے کہ آج قیامت تک کے لیے جو ہے وہ لوگ بخاری پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے۔ بغیر بخاری پڑھے یا پڑھائے کوئی شخص عالم بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بخاری جو ہے یہ عالم بنانے والی حضور کی احادیث کی کتاب ہے۔ امام بخاری 194 ہجری میں، یہ رشیا کی ریاست ہے جو ابھی الگ سے ایک ملک بن چکا، وہ ازبکستان، اس میں اس کے شہر بخارا میں امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 194 سال گزر چکے ہیں، تب آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوتی ہے؟ بخارا میں۔ یہ ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، یہ رشیا کی ایک ریاست ہے، اور اس زمانے میں جب آپ کی ولادت ہوئی یہ خراسان کا حصہ تھا، موجودہ افغانستان، اس کا یہ حصہ تھا امام بخاری۔ امام بخاری آپ کی جب ولادت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، ان کو اللہ نے بچپن سے چنا ہوا ہوتا ہے، یہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ امام بخاری 194 ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے اسم مبارک محمد رکھا جاتا ہے، محمد نام رکھا جاتا ہے، اور بچے کا نام محمد رکھنا اللہ کی قسم، میں نے احادیث میں اس کے بڑے فضائل پڑھے۔ جو شخص بے اولاد ہو، جس کے ہاں اولاد نہ ہو یا بیٹا نہ ہوتا ہو، بیٹیاں ہی ہو، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ نیت کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ اس کو بیٹا ہی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بیٹا ہی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز یہ ہے کہ ایسا وظیفہ بارہا لوگوں کو بتایا، اور الحمدللہ اس کا جو انہوں نے بعد میں بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں محمد کی برکت سے ان کو بیٹے عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ، اور کل بروز قیامت فرمایا جائے گا کہ محمد ادھر تشریف لے آئے، تو محمد نام کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اور پھر فرمایا جائے گا ہم نے تو اپنے محمد کو بلایا تھا، چلو اس کے صدقے سب آگے ہو، سب جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو بچوں کا نام رکھا جاتا ہے، پھر علماء نے لکھا اگر کسی بچے کا نام محمد رکھ لو تو پھر اس کی عزت بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو، کیونکہ اس کے نام کی نسبت حضور کے نام کے ساتھ ہے۔ تو بیٹے کا نام یعنی حضرت امام بخاری کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے والد محترم کا نام اسماعیل ہے، اور آپ کے دادا کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے، اور پردادا جو ہے ان کا نام مغیرہ ہے۔ حضرت امام بخاری جو ہے ان کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ زراعت تھا، اور آپ کا نام جب محمد رکھا گیا، بچپن کی بات ہے، بچپن میں ہی والد کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا، والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ اب ماں ہے اور 2 بھائی ہیں، یہ حضرت امام بخاری اور ان کے دوسرے بھائی۔ امام بخاری ابھی چھوٹے تھے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑا یہ خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی جب چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا، تو ماں تھی، ماں کا دل دہل گیا، ماں کے دل میں جو ہے وہ ایسی شفقت پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں نے یہ بیٹا جو ہے یہ تو میری زندگی کا سہارا ہے یہ بیٹا، اور اس کی بینائی چلی گئی، اب میں کیا کروں گی؟ ماں دن رات روتی، تہجد کی نماز میں اٹھ کے بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دیکھیں اس کائنات کے اندر ماں باپ کا پیار ایک ایسا پیار ہے کہ جس کے اندر کوئی غرض نہیں چھپی ہوئی، جو بے لوث پیار ہے۔ ماں باپ جو اولاد سے پیار کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ماں باپ کا پیار اولاد کے ساتھ بے لوث پیار ہوتا ہے، ان کو اولاد سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں رو رہی ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہیں، اور ماں کی دعا کا اثر سنیں۔ امام بخاری کی والدہ ایک دن رات کو دعا مانگ رہی ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے مانگتے اس ماں جو اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعا مانگتی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ کیا لگتی ہے کہ حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اور آ کے بشارت کا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ ماں کی آنکھیں جب کھلتی ہیں اور اٹھتے ہی بیٹے کو اٹھاتی ہے، اور بیٹے کو جب اٹھایا اور کہا بیٹا دیکھ تجھے نظر آ رہا ہے، بیٹا کہنے لگا واللہ ماں مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ نے مجھے بینائی عطا فرما دی۔ یہاں پہ علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، ماں نے خدا سے، رب سے بصارت مانگی تھی، آنکھوں کی روشنی مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا کی برکت سے بیٹے کو بصارت بھی عطا فرمائی اور بصیرت بھی عطا فرما دی، اور بصیرت ایسی عطا فرمائی کہ یہی بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ کی عمر مبارک جب 16 سال تھی، علماء لکھتے ہیں 70,000 حدیثیں حضور کی آپ کو زبانی یاد ہو چکی تھی، 70,000 حدیثیں زبانی یاد ہو چکی تھی۔ یہ ساری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور پھر حضرت امام بخاری کو جب والدہ نے دین کی تعلیم کے سلسلے میں آپ کو مدرسہ میں بھیجا، آپ کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اپنے زمانے کے بہترین محدث اور ثقہ راوی ہیں۔ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ آپ کا حدیث میں علم جو ہے وہ ثقافت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے، اور آپ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے والد محترم، امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل، آپ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی حدیث کے علم میں آپ ایک اتھارٹی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتے ہیں، جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے دین کے رستے پر ہم چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کے شاگرد ہیں حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ باپ ہیں حضرت امام بخاری کے۔ تو پتہ چلا کہ امام بخاری جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں۔ اگر امام بخاری کے پاس حدیث کا علم ہے، امام بخاری کی جو خصوصیت ہے نا، جو یہ بخاری شریف ہم آج آپ اکثر بخاری شریف کا ذکر سنتے ہیں، صحاح کا ذکر سنتے ہیں، یہ صحاح کیا ہے؟ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، جن کے اندر صحیح حدیثیں محدثین نے جمع کر رکھی ہیں۔ ان 6 کتابوں کو صحاح کہا جاتا ہے، جن کی سب سے بڑی کتاب، جن کی جو سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری جو ہے وہ امام بخاری نے تالیف فرمائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیسے اکٹھی کی۔ امام بخاری فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہو گئی۔ امام بخاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرما رکھا تھا کہ آپ کے حافظے میں 6 لاکھ حدیثیں ہیں۔ اور محدث کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو 1 لاکھ حدیث متن اور اس کی روایت کے ساتھ یاد ہو۔ متن کس کو کہتے ہیں؟ روایت کس کو کہتے ہیں؟ روایت اس کو کہتے ہیں جس میں جو راویان ہیں ان کے اسماء ہے، یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اس کو روایت کہا جاتا ہے۔ اور جو متن ہوتا ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ کو متن کہا جاتا۔ امام بخاری کو 6 لاکھ جو حدیثیں یاد تھی وہ روایت کے ساتھ بھی اور متن کے ساتھ یاد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا، ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے 1 لاکھ کو منتخب کیا، پھر اس 1 لاکھ میں سے آپ نے 7,000 کو منتخب کیا اور پھر بخاری شریف میں تحریر کیا۔ اور میں قربان جاؤں امام بخاری کے عشق رسول پر، آپ لکھتے ہیں کہ میں نے بخاری جتنی بھی لکھی ہے حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے لکھی ہے، جتنی بھی بخاری۔ اور علماء نے لکھا کہ بخاری شریف کے جو تراجم لکھے گئے ہیں، بخاری شریف کے ابواب جو لکھے گئے ہیں، امام بخاری نے یہ ابواب ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ اور جس کتاب کو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر لکھا جائے اس کو قیامت تک کے لیے دوام نہ ملے تو پھر اور کیا ملے۔ حضور کو ایسا یہ پسند آ گئی کتاب۔ اور پھر امام بخاری جو ہے وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بخاری کے اندر جو خاص طرہ امتیاز ہے، یعنی بخاری شریف کی جو بہت بڑی اہمیت ہے وہ ہے اس کے اندر 22 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات یہ حدیث پاک کی ایک ٹرم ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور سننے والا جو شخص ہے جس تک حدیث پہنچی، اس کے درمیان صرف 2 بندے ہیں، یعنی 3 بندوں کے واسطے سے وہ حدیث حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہے، یہ ثلاثیات اس کو کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کے پاس جتنی بھی ثلاثیات ہیں 22، ان میں سے 21 جو ثلاثیات ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہوئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہوئی ہیں۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی دی ہوئی ثلاثیات کو الگ کر لیا جائے تو امام بخاری کے پاس صرف ایک حدیث ایسی بچتی ہے کہ جو صرف 3 واسطوں سے حضور کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تو وہ حدیثیں بھی تھی کہ جن میں واسطہ صرف ایک صحابی رسول کا ہے۔ آج مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے مگر امام بخاری کو مانتے ہیں۔ ان کے سامنے بات کی جائے کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ پیش کیا، امام صاحب یہ فرماتے ہیں، امام اعظم نے یہ فرمایا، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں امام بخاری کی بات بتاؤ، بخاری کی بات کرو۔ تو امام بخاری جن کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں، اس شاگرد کا یہ عالم ہے کہ اس کو دین میں اتھارٹی مانا جاتا ہے، تو پھر اس کے دادا استاد کا کیا عالم ہوگا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا عالم ہوگا، ان کی حدیث میں ثقافت کتنی ہوگی، ان کا حدیث پر فہم کتنا ہوگا، اور وہ فقہ کے جو مسائل ہمیں بتاتے ہیں اس پر کتنی ان کی گرپ ہوگی۔ یہ ذرا تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ کچھ لوگ یہ جو فقہ ہے یا تقلید ہے یا کسی ایک امام کے پیچھے چلنا، اس سے تھوڑا جو ہے وہ گریز کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے انہوں نے بھی صحابہ سے جب دین سنا ہے، احادیث صحابہ سے سنی ہے، اور قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امت کے لیے جو آسانی کا رستہ پیش کیا ہے اسی کا نام فقہ حنفی ہے، اور اسی کو فالو کرنا جو ہے وہ تقلید کہلاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی باتیں مان رہے ہیں بلکہ ہم اللہ رسول کی ہی بات کو مان رہے ہیں۔ خیر، امام بخاری ایک مرتبہ امام صاحب ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اب یہ لوگ جو علم والے ہوتے ہیں، جو معاشرے میں اپنا کوئی نہ کوئی جن کا مقام ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے کردار پر کتنی توجہ رکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو ہماری تو ینگ جنریشن کو یہ ایک نیا بھی میسج دیا گیا ہے نا، ہمارے نوجوان کو ایک میسج یہ بھی ملا ہوا ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی ایک میسج دیا ہے، حالانکہ کسی بھی عقل مند شخص سے اور کسی بھی بے عقل شخص سے پوچھ لیں کہ دونوں کا جواب یہی ہوگا کہ بھئی داغ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، داغ تو کبھی بھی اچھا، داغ تو ہے ہی داغ، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اب سنیں کہ یہ لوگ اپنے کردار کی چادر کو کیسے پاک رکھے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنے کردار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا چوک کے اندر کھڑا ہو کے میں سب کے سامنے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا؟ کیا میں سب کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی؟ اگر تو کہہ سکتا ہوں تو آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے اچھے کردار والے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے کردار پہ غور کرو نا۔ اپنا کردار کب درست ہوگا؟ موت کا فرشتہ جو ہے وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کس دن اجل آ جائے، کس دن وعدہ آ جائے اور اس دنیا سے کوچ کرنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ وعدہ آ جائے ہم کیوں نہ اپنے کردار کو محمدی کردار جیسا بنا لیں۔ حضرت امام بخاری کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اور بھی تھا ساتھ بیٹھا ہوا، تو اس کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کچھ دراہم ہیں، کچھ مال ہے، کچھ اشرفیاں ہیں، کوئی ایسا جو ہے وہ سامان ہے آپ کے پاس۔ تو بعض روایات میں لکھا 10,000 اشرفیاں ہیں، بعض جو ہے وہ روایتوں میں لکھا ہے کہ 1,000 دینار تھے۔ خیر کچھ سامان تھا، کچھ دولت تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اتنی دولت ہے حضرت امام بخاری کے پاس، تو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے اتنے 1000 اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں، میری اتنی 1000 اشرفیاں چوری ہو گئی۔ اب حضرت امام بخاری نے جو ہے وہ فوراً سے وہ اشرفیاں سمندر میں ڈال دی، وہ فوراً سے کشتی سے پھینک دی۔ اب تلاشی لی گئی، کسی سے بھی وہ اشرفیاں نکلی نہیں ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ شرمندہ بھی ہوا، اور تھوڑا سا اور سفر جب ہوا تو امام بخاری سے کہنے لگا حضور آپ نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس اتنے 1000 اشرفیاں ہیں، تو وہ کدھر گئیں؟ جب تلاشی لی گئی آپ سے نکلی نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے نبی کی حدیث پر جو ہے وہ نبی کی حدیث کو اکٹھا کرنا شروع کر رکھا ہے، میں نبی کی حدیث کی روایت اور اس کے متن پر کام کر رہا ہوں۔ اگر میرے کردار پر ذرا برابر بھی کوئی داغ آ جاتا ہے تو کل کو میری لائی ہوئی حدیث کو کون مانے گا؟
کل کو میری بیان کی ہوئی حدیث کو کون مانے گا؟ لہٰذا میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس غلیظ مال کی وجہ سے میرے کردار پر کوئی اثر آئے، لہٰذا اس مال کو میں نے اس سمندر برد کر دیا، میں نے سمندر میں پھینک دیا۔ مجھے ایسا سامان نہیں چاہیے، ایسا مال نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میرے کردار پر کوئی حرف آئے۔ اور آج لوگوں کا مال ہڑپ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے زمینوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ذرا برابر بھی ان کو ندامت نہیں ہوتی۔ خدا بھول چکا ہوتا ہے، بارہا ان کو کہا جائے کہ کیا تم نے قبر میں نہیں جانا؟ تو کہتے جب قبر کا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، زمین ہماری ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قبضہ کر رکھے ہیں۔ اللہ والوں کے طریقے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنے کردار کو پاکیزہ چادر کی طرح رکھتے ہیں۔ امام بخاری جو ہے آپ احادیث کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور احادیث اکٹھا کرنے کا انداز، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اس عاشق رسول پر۔ امام بخاری کہتے ہیں جب میں نے بخاری شریف لکھی ہے تو بخاری شریف میں احادیث لکھنے کا میرا انداز کیا تھا؟ میرا انداز یہ تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد میں استخارہ کرتا، اور استخارہ میں اگر دل جم جاتا تو پھر اس حدیث کو میں بخاری میں لکھ دیتا۔ اور جب اس طرح سے حدیثیں لکھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخاری کے اندر اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ علماء نے لکھا اگر کسی گھر میں پریشانی آ جائے اور وہ اپنے گھر لا کے بخاری شریف کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس گھر کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ جس کشتی میں بخاری شریف پڑھی ہو وہ کشتی کبھی طوفان میں ڈوبتی نہیں ہے۔ جس گھر میں بخاری شریف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جاتا ہے۔ امام بخاری یہ ایسے محدث ہے، انہوں نے احادیث کو، روایت کو بھی اور متن کو بھی بڑی جانفشانی کے ساتھ اکٹھا کیا۔ یہ زمانہ ایسا تھا کہ جب حکومتی سطح پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے کیسے حدیثوں کو اکٹھا کیا؟ آپ لوگوں کے جا کر جو حدیث کو روایت کرتا جو شخص، اس کے کردار کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے، یہ شخص کیسا تھا، اس کی زندگی، اس کے والدین کی زندگی، اس کا پیشہ، اس کا کردار، اس سے روایت شدہ حدیثیں، یہ ساری کی ساری جو ہے انفارمیشن یہ اکٹھی کی جاتی، اور پھر اس سے لی گئی حدیث کو متن کے تحت لکھا جاتا۔ اس سارے علم کو علم الرجال کہا جاتا ہے۔ اب اس اسماء الرجال کے علم کے بارے میں جو غیر مسلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، مسلمانوں نے اپنے نبی کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا ہے۔ کیسے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو 2 اشخاص نے روایت کیا، یا 3 نے روایت کیا، یا 5 نے روایت کیا، تو ہمارے محدثین نے ان 5 کی زندگی کو لکھا ہے۔ ہمارے محدثین نے ان 5 کی زندگی کو جو ہے وہ لکھا کہ یہ کہاں سے کماتے تھے، کیا کھاتے تھے، پیشہ کیا تھا، اولاد کتنی تھی، زندگی کیسے گزاری، اور حدیثیں کتنی روایت کی ہیں۔ اس طرح جب ہمارے محدثین نے حدیثیں اکٹھی کی، اور آج 1400 سال بعد ایک بندہ آئے اور کہ میں اس حدیث کو مانتی نہیں، میرے نزدیک یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ بھائی حدیثیں اکٹھی کرتے ہوئے ان سے بڑی کمی بیشی ہو گئی تھی، بڑا یہ ہو گیا تھا، ریسرچ کر رہا فلاں انگریز نے اسلام پہ کتاب لکھی، کیا کمال کر دیا، اس نے اسلام پہ ریسرچ کی ہے، یہ کیا۔ حقیقت میں یہ اسلام سے کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے مسلمان اٹھے، انہوں نے ان مستشرقین، اورینٹلسٹ، وہ لوگ جو مغرب سے آئے تھے ہمارے دین پر ریسرچ کرنے، ان کی کتابیں پڑھی، ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے دین کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، اس کے تحت انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اسلام کتنا جو ہے وہ سخت دین ہے، اسلام میں کتنی سختی ہے کہ ایک بندے سے چوری ہو گئی تو اس کے ہاتھ کو ہی کاٹ دیا جائے، کتنا سخت دین ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ مطلب کیا انہوں نے ان کو پیش کیا۔ انکار حدیث کرنے والوں نے یہ کیا اس کا مطلب نکالا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص چوری کرے، مرد یا عورت، ان کو اور مال دو،
ان کو اتنا مال دو کہ چوری کرنے کی عادت ہی ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی اب وہ چوری نہیں کریں گے۔ یہ مطلب اس شخص نے نکالا کہ جس نے انکار حدیث کی اس ہمارے بر صغیر میں بنیاد رکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معراج پہ نہیں گئے تھے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک افسانہ ہے، معراج جو ہے وہ ایسا نہیں، یہ تو خواب کی بات ہے۔ یعنی لوگوں کے دلوں سے حدیث کی محبت کو ختم کر دیا۔ اب جب حدیث کی محبت ختم ہو گئی، تمام احادیث کا مجموعہ جو ہے اس پر سوالیہ نشان آ گیا، اب وہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جو قرآن کی کوئی آیت پکڑی اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت میں فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کو تھام کر رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب غیر مسلموں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کے پاس تو کتاب ہدایت موجود ہے، یہ ہم ان کو جتنا بھی گمراہ کر لیں یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس ہدایت دینے والی کتاب موجود ہے۔ انہوں نے اس کتاب سے ہمیں دور کرنے کے لیے انکار حدیث کے فتنے کو چھوڑا، اور ایسے لوگ جنہوں نے بظاہر روح علماء کا دائرہ ہوا ہے، جنہوں نے بظاہر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، مگر ایسا رس گول گول کے ہماری جو نوجوان نسل کو پلاتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ آپ کو نظر آئے گا جو یہ کہتا ہوا یہ کہہ رہا ہوگا یہ تو ایک حدیث ہی ہے نا جی، یہ تو ایک سنت ہی ہے نا جی، یہ تو بس اس کا کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں سنت ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سنت گھڑی ہوئی ہے انہوں نے، پتہ نہیں یہ حدیث پاک اتھینٹک ہے بھی کہ نہیں۔ یہ کیوں سوچ پیدا ہوئی؟ ورنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ضعیف ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر مضبوط بات کس کی ہے؟ اگر حضور کی بات ہی ضعیف ہو گئی ہے تو کائنات کے اندر پھر مضبوط اور اتھینٹک بات کس کی ہے؟ یہ صرف فتنہ پھیلایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے محدثین نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس دین کو، اس احادیث کے مجموعے کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ ہمارے محدثین نے امام بخاری، آپ بڑے بڑے دور کے اسفار کیے، امام بخاری کہتے ہیں میں نے شام کے سفر کیے، میں نے بصرہ کے سفر کیے، میں نے عراق کے سفر کیے، میں نے بے شمار ممالک کے سفر کیے، کس لیے؟ صرف حدیث سننے کے لیے۔ کچھ محدثین کے بارے میں ملتا ہے ان کو جب پتہ چلتا کہ کسی شخص کے پاس صرف ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث پاک، اور سفر ہزاروں کلومیٹر کا ہے، ہزاروں میلوں کا سفر ہے، تو محدثین وہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے اس شخص سے ایک حدیث سننے کے لیے جاتے۔ اس طرح ہمارے محدثین نے حدیث کو اکٹھا کیا، اور آج ان لوگوں کے نظریات کو سننے کے بعد ہمارا نوجوان ہمیں سب کہے کہ بھئی میں تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں، یہ حدیث تو پتہ نہیں ضعیف ہے، یہ حدیث تو پتہ نہیں گھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں اٹھا کے لے آتے آپ لوگ، اچھا فلاں کتاب سے ہے میں دیکھوں گا۔ یعنی یہ سوال پیدا ہی کیوں ہوا؟ یہ سوال اس وقت پیدا ہوا کہ جب معاشرے میں ہم نے ان لوگوں کی باتیں سننی شروع کی کہ جنہوں نے شروع میں کچھ اچھی بات کرتے ہیں، شروع میں تعریف کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھے جو شخص آپ کی تعریف کرے آپ کے منہ پر اور تعریف میں غلو کرے، تعریف بہت زیادہ کرنی شروع کر دے، آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص کچھ کرنے والا ہے، یہ کل کو کوئی نہ کوئی مخالفت میرے بارے میں مخالفت ڈالنے والا ہے۔ ایسے لوگ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، کیونکہ ہم لوگ جس سے حضور کی تعریف سنتے ہیں اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ جس سے حضور کی تعریف سنے ہم سمجھتے ہیں یہ عاشق رسول ہے، اور حضور کی تعریف کی آڑ میں پھر وہ ساتھ کوئی اپنا چورن بیچنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی تعریف کی آڑ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چند باتیں ایسی ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ سنا دیتے ہیں جس سے حدیث سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور حدیث کا مجموعہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی ذہن سے مشکوک ہو جاتا ہے، اور احادیث کو مانتے ہوئے ذرا توقف کرتے ہیں، اور حدیث کو ماننا ان کے لیے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ پریشانی کا عالم بنتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں سنت ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے۔ کہ دو قسمیں ہیں بلکہ تین قسمیں، ایک قولی حدیث، ایک فعلی حدیث ہے، اور ایک تقریری حدیث ہے۔ قولی حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، وما ینطق عن الہوا والی زبان سے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس زبان سے کبھی میری وحی کے علاوہ کوئی اور چیز نکلتی نہیں ہے۔ جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا وہ ہے قولی حدیث۔
جو آپ نے عمل کیا، جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، اس کو عملی حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ اس پر خاموش رہے، اس کو تقریری حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ مجھے ایک انکار حدیث کرنے والا شخص ملا، مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، ابھی میں مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں بنا تھا، شاید میں 6 یا 7ویں کا طالب علم تھا۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ بات سنو بیٹا، بات یہ ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حدیثیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا حدیثیں تو کافی ساری ہیں، بخاری شریف ہے، چونکہ الحمدللہ علماء کے گھرانے سے تعلق ہے، مدرسہ مسجد گود میں ملا ہے الحمدللہ، تو بچپن سے ہی بخاری کا، مسلم کا، یہ دیگر کتب جو ہیں ان کا تعارف تھا۔ تو میں نے کہا لاکھوں کے حساب سے حدیثیں ہیں؟ تو کہنے لگا اچھا حدیثیں اتنی زیادہ ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل لاکھوں کے حساب سے ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، مشکات شریف ہے، مستدرک ہے، دیگر کتب موجود ہیں احادیث کی۔ تو کہنے لگا کہ لاکھوں کے حساب سے حدیثیں؟ میں نے کہا جی بالکل لاکھوں کے حساب سے۔ تو کہنے لگا حضور ساری زندگی بولتے ہی رہے ہیں، حضور ساری زندگی بولتے ہی رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب آج پتہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس حدیث کا بنیادی علم ہی نہیں ہوتا، یہ صرف ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھنا جانتے ہیں۔ اور عقل پرستوں کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ، شاید 3ری آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مردار ہے یہ بھی حرام کر دیا، خون بھی حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا تم پر۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہی عقل پرستوں کے بڑے، وہ مکے کے کافر، وہ مشرک لوگ آئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے دیکھو کتنا عجیب سا دین ہے تمہارا، جس چیز کو اللہ مارے وہ حرام ہے اور جس کو تم خود مارو وہ حلال ہے۔ یہ عجیب سا دین ہے، یہ اللاجیکل سا دین ہے، جس کو اللہ نے مارا وہ حرام ہو گئی۔ وہ مردار جو ہے، حقیقت بات ہے مردار اللہ کی طرف سے مرتا ہے، تو یہ کتنا عجیب سی بات ہے، جس کو اللہ نے مارا وہ حرام ہے اور جس کو تم مار رہے ہو وہ حلال ہے، کتنا عجیب سا دین ہے۔ اسی طرح کے سوالات آج وہ مستشرقین مسلمانوں سے کرتے عقلی قسم کے، تاکہ یہ سادہ لو مسلمان، یہ سادے سے بندے یہ ہماری باتوں کے چال میں آ جائیں اور دین سے بیزار ہو جائیں۔ جب یہ لوگ دین سے بیزار ہوں گے پھر ہم ان کو ویلنٹائن ڈے بھی منوائیں گے، پھر ہم کو فلاں فلاں ڈے بھی کی طرف بھی لے کے جائیں گے، پھر ان کا کوئی اپنا تشخص نہیں رہے گا، پھر ہم ان سے جو مرضی کرواتے رہے۔ کبھی ان کے اندر قادیانی فتنہ ڈالیں گے، کبھی ان کے اندر انکار حدیث کا فتنہ ڈالیں گے، کبھی کچھ، یعنی مومن مسلمانوں کو ذلیل و خوار کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ان کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ایمان سے منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج کے دور میں انکار حدیث کا فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہر ایرے گہرے سے دین کی بات نہیں سننی، ہمیشہ اپنے علماء جو اتھینٹک علماء ہیں، جنہوں نے علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن چین در چین علماء سے سیکھا ہے، بات سننی ہے تو ان سے سنیں، اور اگر کوئی بات دل میں کھٹک جائے، اگر کوئی بات اڑ جائے تو فوراً سے اس کی تشفی کریں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھے اور جا کر پوچھے کہ حضرت میں نے یہ بات سنی ہے، میرے دل میں کھٹک رہی ہے، یہ کھٹکا تو دور کر دیجئے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس طرح علماء سے اٹیچ رہیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ اب چلتے امام بخاری کا وصال 256 ہجری میں ہوتا ہے۔ آج 13 شوال آپ کا جو ہے یوم ولادت ہے، میں نے اس حوالے سے آپ کا ذکر خیر کیا، اور ویسے بھی صالحین کا ذکر کیا جائے تو اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو ہرتنگ کا علاقہ ہے، یہ سمرقند اور بخارا کے درمیان ہرتنگ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر سے اتنی خوشبو آتی کہ دور دور سے جب لوگ آ رہے ہوتے تو بہت دور سے ہی وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ آپ کی قبر کی مٹی کو لوگ تبرک کے طور پر لے کر کے جاتے تھے، اور آپ کی قبر جو ہے وہ آپ کی قبر پر بے شمار ممالک سے، مختلف علاقوں سے لوگ وہاں پہ حاضری دیتے۔ یہ میں کس صدی کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں 3ری صدی کی بات کر رہا ہوں۔ 256 ہجری میں حضرت امام بخاری کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کے مزار پر لوگ مختلف ممالک سے آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ 3ری صدی ہجری کے لوگوں کا بھی عقیدہ مزارات پہ جانے کا موجود تھا۔ 3ری صدی ہجری کے مسلمان بھی مزاروں پہ جایا کرتے تھے، اور الحمدللہ آج 14ویں 15ویں صدی کے بھی مسلمان انہی مسلمانوں کے طریقے پہ چل
چلتے ہوئے مزاروں پہ جاتے ہیں، اور الحمدللہ مزارات پہ جا کر کے ہم کسی مزار والے سے کوئی نہیں مانگتے، ہم کسی مزار والے کو خدا نہیں مانتے، ہم کسی مزار والے کو رب اور ہم کسی مزار والے کو معبود نہیں مانتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت جو ہے وہ میرے نیک بندوں پر ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ پنکھا تو صرف میرے لیے لگا، اور اگر اس کو بھی اس سے ہوا آتی ہے، پنکھا میرے لیے چل رہا تھا، ہوا اس کو بھی ملتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کی جب رحمت نیک لوگوں پہ برستی ہے، اور پھر ساتھ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس رحمت سے حصہ ملتا جاتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کی بگڑیاں بھی بنتی ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مزارات پہ جانا ہے تو مزار پہ جانے سے پہلے ادب آداب سیکھ لے، کسی عالم کے پاس جائے اور کہے بھئی ہم نے فلاں بزرگوں کے مزار پہ جانا ہے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ مزار پہ جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، میں وہاں جاؤں تو میں کیا کروں، میرے اعمال کیسے ہونے چاہیے، میں دعا مانگوں تو کس انداز میں مانگوں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انداز ہوتا ہے، ہر چیز کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، ہم طریقہ سیکھیں نا، اور اپنی مرضی سے وہاں پہ جا کے طرح طرح کے اعمال کرتے رہیں، طرح طرح کے جو ہے افعال کرتے رہیں، تو پھر اس طرح شریعت سے ہٹ کے کوئی ایک بھی عمل کریں گے تو ظاہر ہے پھر شریعت کا حکم تو لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے علماء سے اٹیچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، ہمیں حضور کی سنت سے محبت عطا فرمائے، حضور کی حدیث کا فہم عطا فرمائے، امام بخاری، امام مسلم اور اس طرح کے دیگر محدثین کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام بخاری کی وہ بینائی والی آنکھوں سے ہماری آنکھوں کو بھی آخرت کی بینائی عطا فرما دے، ہماری آنکھوں کو بھی باطن کی بینائی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دے۔